ہپنوٹسٹ چاہیے، وہ ساری چیزیں ان کو ضرورت پڑتی ہے، ان کی اس محنت مشقت والے کو ضرورت نہیں۔ وہ تو ایسا غافل ہو کر انٹا غفیل ہو کر سوتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب رات گزری اور صبح ہو گئی۔ لیکن یہ کہ ان کو نیند لانے کے لیے جتن کرنے پڑتے ہیں، چاہے ساری آسائشیں ہیں، نرم و گرم بستر ہیں یا ایئر کنڈیشن کمرہ ہے، تو یہ صرف یہ فرق تو ہوگا کہ کسی کے لیے مشقت جو ہے وہ جسمانی زیادہ ہے، کسی کے لیے کوفت روحانی کہہ لیں یا ذہنی کہہ لیں یہ زیادہ ہے۔ لیکن لقد خلقنا الانسان فی کبد، دس از دی رول، ہم نے ہر انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ اب اس مقسم علیہ پر اب قسموں کو سمجھیے۔ سب سے پہلی مثال دی ہے یا شہادت گواہی میں پیش کیا ہے، لا اقسم بہذا البلد، میں گواہی میں پیش کرتا ہوں اس شہر کو۔ کیوں؟ انسان کو سب سے نمایاں مشقت کرنی پڑتی ہے اپنی معیشت کے لیے، اور یہ مکہ اور اس کے آس پاس کی سرزمین، وادٍ غیر ذی زرع، کوئی چیز پیدا ہی نہیں ہوتی، مشقت۔ یہ تو یوں سمجھیے کہ خانہ کعبہ کی وجہ سے اس کے طفیل اور حج کی آمد و رفت کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ آسانیاں پیدا کر دی، جیسے کہ فرمایا گیا لإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ ورنہ واقعہ یہ کہ وہاں کی زندگی بڑی سخت زندگی، معیشت بڑی سخت، بڑی مشقت طلب معیشت۔ لا اقسم بهذا البلد، اس مشقت پر ایک اور مشقت انسان کو لینی پڑتی ہے، اور وہ ہے اگر اس کا زندگی میں کوئی مشن ہے، کوئی نصب العین ہے، کسی اعلیٰ مقصد کے لیے وہ کام کرنا چاہتا ہے، برائی کا استیصال کرنا چاہتا ہے، بھلائی کو پھیلانا، خیر کو غالب کرنا چاہتا ہے، شر کا استیصال کرنا چاہتا ہے، اب جو مشقت ہے وہ اور یوں سمجھیے کہ سیکنڈ ڈائمنشن، اس کے لیے مثال دی وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ حل کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ اے نبی آپ اس شہر میں مقیم ہیں، اس معنی میں قرآن مجید میں یہ بہت مرتبہ لفظ آیا ہے عذاب الہی کے لیے، او تحل قریبا من دارہم، حل یحل بھی آتا ہے اور حل یحل بھی آتا ہے، فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا، یہ سورہ طٰہٰ میں۔ تو کسی چیز کا نازل ہونا، اترنا، کہیں پر مقیم ہو جانا، اس کے لیے بھی حل کا لفظ آتا ہے، حل یحل یا حل یحل۔ انت حل بہذا البلد، آپ مقیم ہیں اس شہر میں۔ بعض حضرات نے اس معنی کو ترجیح دی ہے اس اعتبار سے کہ ان کے نزدیک مکے کی قسم بھی اللہ نے مکے کی عظمت کی سکھائی، اور پھر اس میں اضافہ ہے عظمت پر عظمت، محمد الرسول اللہ کا وجود، کہ آپ اس شہر میں مقیم ہیں۔ یہ تصور کہ قرآن مجید میں جن چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے وہ عظمت کی حامل ہے، یہ در حقیقت بنیادی طور پر یہ خیال کوئی زیادہ مضبوط نہیں ہے، بلکہ میں نے کل جو حوالہ دیا تھا مولانا فراہی کی کتاب اقسام القرآن، اس میں بڑی تفصیل سے اس پر گفتگو۔ قرآن مجید میں تو چھوٹی سی چھوٹی چیزوں کو بھی گواہی میں پیش کیا گیا، ان میں عظمت نہیں۔ کوئی پہلو ہوتا ہے کہ کوئی شے گواہی دے رہی ہے کسی اور شے پر، تو اس کی قسم کھائی جاتی ہے، اس لیے کہ قسم کا اصل مفاد جو ہے وہ گواہی ہے۔ ہم قسم کھاتے ہیں، کوئی وعدہ کر رہے ہیں یا کوئی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ یہ بات صحیح ہے، اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ یہ بات صحیح۔ جب آپ نے معاہدہ کیا، اللہ کی قسم کھائی، یعنی یہ معاہدہ جو ہے یہ میرے اور آپ کے مابین ہے، واللہ شہید بیننا وبینکم، اللہ گواہ ہے، ہمارے اس معاہدے کے اوپر گواہی اللہ کی۔ تو اصل میں قسم کا فائدہ ہوتا ہے گواہی، اور گواہی میں استشہاد اور استدلال، کسی اعتبار سے مقسم بہی جس شے سے قسم کھائی گئی اور مقسم علیہ جس شے پر قسم کھائی گئی، ان میں کوئی ربط ہونا چاہیے، اس شے کی عظمت کوئی ضروری نہیں۔ لیکن چونکہ اکثر ہمارے مفسرین نے عظمت کو تلاش کیا ہے قسموں کے اندر، لہذا لا اقسم بہذا البلد ان کے نزدیک یہ قسم اس لیے کھائی گئی مکے کی کہ وہ بہت عظمت والا شہر ہے، بلد الامین، جیسے کہ سورۃ التین میں آتا ہے وہذا البلد الامین۔ اور پھر اس میں حضور کی شخصیت، اس نے گویا اس کی عظمت کو دوبالا کر دیا، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، یہ نور علی نور ہے، عظمت ہے عظمت پر، عظمت بالائے عظمت۔ اس معنی میں انہوں نے یہاں پر ترجمہ کیا ہے آپ مقیم ہیں اس شہر میں، لیکن دوسرا ترجمہ یہ ہے، وہ بھی بہت سے ہمارے متقدمین نے کیا ہے، آپ حلال ہیں یا ہوں گے اس شہر میں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ چونکہ جملہ اسمیہ ہے، حال میں بھی ترجمہ ہو سکتا ہے اور مستقبل میں۔ آپ حلال ہیں اس شہر میں، اس سے مراد یہ لی گئی ہے اے نبی اگرچہ یہ شہر بلد الحرام، اس میں گھاس کا تنکا تک توڑنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اے نبی آپ اور آپ کے ساتھیوں پر جو ظلم اور تشدد ہو رہا ہے، گویا کہ آپ کی جان کو، آپ کی عزت کو، آپ کی آبرو کو انہوں نے حلال کر لیا ہے اپنے لیے،
جس طرح چاہ رہے ہیں تکلیف دے رہے ہیں. کوئی آ گیا مجنون کہہ گیا، کوئی آ گیا پاگل کہہ گیا، کوئی آیا کذاب کہہ گیا، کوئی آیا ساحر کہہ گیا، کسی نے آ کر مسحور کہہ دیا. گویا کہ انہوں نے ایذا رسانی جو آپ کی شروع کی ہوئی ہے، گویا کہ آپ کی جان، آپ کی عزت، آپ کی حرمت، آپ کی جو بھی عظمت ہے اس کو انہوں نے اپنے لیے حلال کر دیا. اور ایک معنی یہ کیے گئے کہ آپ حلال ہوں گے اس شہر میں. کیا معنی؟ اس شہر کو ایک وقت آئے گا کہ آپ کے لیے حلال کر دیا جائے گا. اس میں خونریزی حرام ہے، جانور تک کا شکار نہیں کر سکتے آپ، گھاس نہیں کاٹ سکتے آپ. لیکن اے نبی آپ کے لیے ایک وقت آئے گا، فتح مکہ کے موقع پر وہ وقت آیا، چند ساعتوں کے لیے اس کی حرمت حلت میں بدل گئی. وہاں حضور نے لوگوں کو قتل بھی کیا ہے. بعض جو بڑے ہی کٹر دشمن تھے ان میں سے ایک شخص وہ بھی تھا کہ جو کعبے کے پردوں کے پیچھے چھپ گیا تھا، وہاں سے نکال کر اسے قتل کیا. اگرچہ کوئی بڑی خونریزی نہیں ہوئی، کوئی بڑا مقابلہ نہیں ہوا، بڑی جنگ نہیں ہوئی، کہیں کہیں بہرحال جب 10,000 کا لشکر آیا ہے اور جو لوگ تھے وہاں مکے والے، ان کی اکثریت تو فیٹ ایک امپلائی جسے کہتے ہیں تسلیم کر چکے تھے کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن بعض تھے ذرا جوشیلے قسم کے لوگ، انہوں نے مقابلہ کیا تو وہ قتل بھی ہوئے، اگرچہ معدود چند. لیکن یہ کہ یہ شہر بلد الحرام، اے نبی ایک وقت آئے گا کہ آپ کے لیے اس کی حرمت، اس کی حلت ہو جائے گی کہ وہاں آپ لوگوں کو قتل بھی کر سکیں گے. یہ مفہوم لیا ہے بہت سے لوگوں نے. میرے نزدیک درمیانی مفہوم صحیح ہے، انسب ہے. وہ اس کے لیے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اس کے ساتھ مناسبت اسی کی ہے. یہ مشقت جو آپ جھیل رہے ہیں، یہ تانے جو آپ کو سننے پڑ رہے ہیں. اب آپ کو معلوم ہے ابو لہب نے جو کچھ کیا حضور کے ساتھ، حضور کی 2 بیٹیوں کے رشتے تھے ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ. اور آپ کو اندازہ ہے آج کے زمانے میں بھی رشتوں کا چھوڑ دینا کس قدر بڑی ایک بدنامی اور کس قدر ایک ذلت اور رسوائی کی بات ہوتی ہے کہ کسی کے رشتے چھوڑ دیے، خاص طور پہ لڑکی کا. لڑکے کا رشتہ ہے تو کوئی اس کے لیے اتنا داغ نہیں. حضور کی دونوں لڑکیوں کے جو رشتے تھے، یہ تو غنیمت نکاح بھی نہیں ہوا تھا، اس لیے آپ طلاق تو نہیں کہہ سکتے، لیکن منسوخ تھی. اور اس دور میں یہ نسبت جو ہے یہ نکاح سے کم نہیں ہوتی تھی. آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ خونریزیاں ہو جاتی ہیں، اگر بچپن کی نسبتیں جو ہے وہ توڑ دی جائیں تو جو بھی قتل در قتل کے سلسلے چلتے ہیں، جس قدر بھی یعنی پسماندہ معاشرہ ہوگا اتنا ہی یہ معاملہ حساس ہوتا ہے. اور اس شخص نے حکم دیا اپنے دونوں بیٹوں کو، اور اس نے آ کر کھڑے ہو کر حضور کے سامنے اور بہت ہی گستاخی کے ساتھ دونوں نے کہا ہے کہ ہم تمہاری بیٹیوں کو طلاق دے دیں، ہم رشتہ منقطع کریں. اور حضور نے بد دعا دی ہے. ان میں سے ایک جو ہے جو زیادہ جسارت کرنے والا تھا اور جس نے زیادہ گستاخی کی، حضور نے بد دعا دی کہ اللہ اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس شخص پر مسلط کر دے جو مجھے اس طرح ذلیل کر گیا ہے، میری توہین کر گئی. چنانچہ وہی بیٹا جو ہے ابو لہب کا ایک تجارتی سفر پر گیا تھا، شام واپس آ رہا تھا تو کسی جگہ قیام تھا اور اسے ڈر تھا حضور کی بد دعا کا. اپنے گرد وہ پہرے بھی رکھتا تھا، آگ بھی جلائی ہوئی تھی، لیکن ایک شیر آیا ہے اور کود کر اس آگ کے علاوہ سے وہ آیا ہے، اس کو اٹھا کر لے گیا، اسے اس نے ختم کیا. یہ حضور کی بد دعا کا اثر ہوا. تو یہ جو آپ کی عزت کو بھی انہوں نے اپنے لیے حلال کر لیا، آپ کے اوپر جسمانی تشدد بھی کر رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ آپ کے جو جانثار ہیں، آپ کے جو ساتھی ہیں، آپ کے اعوان و انصار ہیں. انت حل بہذا البلد، یہ ہے وہ کیفیت کہ جس کو دوسری قسم میں پیش کیا گیا، اس لیے کہ انسانی مشقت کی یہ سیکنڈ ڈائمنشن ہے. ایک ڈائمنشن اپنی معیشت کے لیے، اپنا پیٹ پالنے کے لیے، کھانے کے لیے انسان محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، کسی چلاتا ہے، اینٹیں ڈھوتا ہے، ہل چلاتا ہے، فصلیں کاٹتا ہے، مشینوں پر 8-8 گھنٹے کھڑے ہو کر کام کرتا ہے. یہ مشقت، یہ تو لا اقسم بہذا البلد، اس لیے کہ یہاں کی معیشت زیادہ ہی سخت ہے. دوسرا کسی مقصد زندگی کے لیے، کسی مشن کے لیے تکلیفیں جھیلنا، قربانیاں دینا، ایثار کرنا، تکالیف برداشت کرنا، یہ ہے انت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. اب یہ تیسری آیت ہے، اور قسم ہے یا گواہ ہے والد بھی اور جو بھی اس نے جنا، جو اس کی اولاد ہے. اس میں کئی آراء ہے، پہلے تو ان آراء کو نوٹ کر لیجئے. ایک رائے یہ ہے کہ والد سے مراد ہے حضرت آدم علیہ السلام، اور ما ولد پوری نوع انسانی. دوسری رائے یہ ہے کہ والد سے مراد ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اور ان ما ولد سے مراد ہے ذریت ابراہیم. اور یہاں میں ایک بات آپ کو نوٹ کرا دوں، جو بات میں نے صرف اپنے گمان سے کہی تھی وہ آج مجھے تفسیر کبیر میں امام رازی کے ہاں وہ بات مل گئی. اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں. میں نے جو بات کہی تھی کہ یہ جو ایرینز ہیں، انڈین ایرینز، میرا گمان یہ ہے کہ حضرت اسحاق کے جو 2 بیٹے تھے، عیسو اور یعقوب، حضرت یعقوب کی اولاد تو بنی اسرائیل ہے، عیسو کی اولاد کہاں گئی؟
حالانکہ پہلے ولادت عیسو کی ہوئی ہے. حضرت یعقوب کا نام یعقوب ہے اس لیے کہ وہ یعقوب اپنے بھائی عیسو کی ایڑیاں پکڑے ہوئے تولد ہوا. پہلے ولادت عیسو کی اور پھر یعقوب کی. اب چونکہ بنی اسرائیل جو ہے یہ نسل پرست لوگ ہیں، اپنی نسل کو تو تاریخ کو برقرار رکھا انہوں نے. وہ تایا یا چچا جو بھی تھے عیسو، ان کی نسل کا کہیں کو تذکرہ. آج میں نے دیکھا امام رازی نے کہا ہے، قول نقل کیا ہے کہ رومنز جو ہے رومی، یہ عیسو کی نسل سے، جو میرا گمان تھا ایرینز، یہ ایرینز ہیں، انڈین ایرینز، ایرانین ایرینز اور پھر یورپین ایرینز. یورپین ایرینز میں رومنز اور جرمنز. یہ جو ایک بیلٹ ہے کہ جو انڈیا سے لے کر اور جرمنی تک چلی گئی ہے، اور وہ سواستکا کا نشان جو ہٹلر کا بھی تھا اور جو ہندوؤں کا بھی ہے، یہ یہاں سے وہاں تک. یہ آج امام رازی کی اس کتاب میں تفسیر کبیر میں یہ قول مجھے